صوفے پر بیٹھی خاموشی سے ٹی وی کی بجائے اپنی نوکرانی ہینا کو دیکھ رہی تھی۔ پتلی کمر، لمبے بال، اس کے انداز ہی نرالے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کام والی نہیں بلکہ گھر کی مالکن ہو۔ تیار بھی ایسے ہی ہوا کیا کرتی تھی۔ میں نے آج تک ایسی نوکرانی نہیں دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کس گھڑی میں نے اس نوکرانی کو رکھ لیا تھا۔ اسے رکھنے کے بعد مجھے سکون نہیں بلکہ مزید بے سکونی ہو گئی تھی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ جب سے ہم اس نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے مجھے کوئی کام والی مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں امید سے تھی، اس لیے مجھے کسی نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے رکھنا ہی تھا۔ اور پھر ایک دن یہ نوکرانی خود ہی ہمارے دروازے پر چلی آئی اور کہنے لگی کہ میں سارے محلے میں کام کرتی ہوں، آپ لوگ نئے شفٹ ہوئے ہیں، اگر نوکرانی کی ضرورت ہو تو میں کام کر لوں گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ خدا نے میری فریاد سن لی ہے اور مجھے گھر بیٹھی ہی نوکرانی مل گئی ہے، لیکن اسے رکھنے کے بعد تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ میں اس کا انداز اور ادائیں ایسی تھیں کہ میں حیران رہ جایا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت پڑھی لکھی لڑکی ہو، بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا۔ میں جب بھی پوچھا کرتی تو وہ یہی کہتی کہ ہاں باجی، میں نے 10ویں پاس کر رکھی ہے، لیکن 10ویں پاس کو کون نوکری دیتا ہے، اس لیے گھروں کا کام کاج شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو میرے شوہر نے اس نوکرانی کو رکھنے پر بہت اعتراض کیا، لیکن جب میں نے ان کی بات نہ مانی اور ان سے کہا کہ مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، اگر ایسا ہے تو گھر کے کام خود کر لیا کرو، تو وہ مجبوراً خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے نوکرانی کو لے کر کوئی بات نہ کی۔ مگر ایک بات مجھے بہت عجیب محسوس ہونے لگی جو میرے دل و دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ جس بات نے میری نیندیں اڑا دی تھی وہ میرے شوہر کا اس نوکرانی کے آگے پیچھے پھرنا تھا۔ جس نوکرانی کو رکھنے پر میرے شوہر کو اس قدر اعتراض تھا، وہ اسی نوکرانی کے آگے پیچھے پھرتے دکھائی دینے لگے تھے۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ سب میرا وہم ہے، کیونکہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اسی لیے میں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس بات پر یقین آنے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ واقعی نہیں میرے شوہر اس نوکرانی کے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ میرے کمرے کی صفائی کرنے جاتی ہے تو میں لاؤنج میں چلی جاتی کیونکہ مجھے ڈسٹ الرجی تھی، لیکن میرا شوہر بہانے سے کمرے کے کئی چکر کاٹ لیا کرتا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نوکرانی میں ایسی بھی کون سی کشش تھی جو میرا شوہر اس کے پیچھے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے سختی سے زاویار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جب ہینا صفائی کر رہی ہو آپ اس کے پیچھے کمرے میں نہ جایا کریں، اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گی۔ لیکن میری بات سن کر زاویار عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے اور کہتے کہ میں ہینا کے پیچھے نہیں جاتا ہوں، کسی نہ کسی کام سے ہی جایا کرتا ہوں۔ پتہ نہیں تم نے کیسی نوکرانی رکھ لی ہے، وہ تو ایک کمرے کی صفائی میں گھنٹہ لگا دیتی ہے، اب کیا میں اس کے انتظار میں اپنے کام کو چھوڑ دوں؟ پتہ نہیں ایسے کون سے کام تھے جو میرے شوہر کو اسی وقت یاد آتے تھے جب ہینا ہمارے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی۔ شروع میں تو میں زاویار کی بات کا یقین کر لیتی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنے شوہر کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں رہا تھا۔ کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں، لیکن مجھ جیسی پڑھی لکھی ہوئی اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر وہ ایک نوکرانی کے پیچھے کیسے لگ سکتے تھے؟ یہی سوچ کر میری طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ میں امید سے تھی اور ان دنوں میں عورت چڑچڑی ہو جاتی، عجیب سے سوچیں آنے لگتی ہیں اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں اگر کسی بات کو لے کر سوچنا شروع کرتی تو گھنٹوں اسی بات پر اٹکی رہتی، تو کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ زاویار نے تو مجھ سے اپنی محبت سے شادی کی تھی، وہ بھلا مجھے دھوکہ کیوں دیتے؟ میری خاطر تو انہوں نے اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری پرانی سہیلی شائستہ کا فون آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے یہ بات کہہ بیٹھی کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شوہر ہمارے گھر کی نوکرانی میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میری بات سن کر شائستہ کچھ چونک گئی تھی اور کہنے لگی پھر تو تمہیں نظر رکھنی چاہیے، یہ نوکرانیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی ہی خراب ہوتی ہیں، گھر کے مالکوں کو پھنسا لیتی ہیں اور مالکن کی جگہ لے لیتی ہیں۔ تمہارا شوہر بھلے ہی تمہیں نہ چھوڑے لیکن وہ تمہارے پیٹ پیچھے ایسی جوان نوکرانے سے چکر چلانے سے باز نہیں آئے گا۔ ویسے بھی اس نے تم سے بھی تو ایسے ہی محبت کی شادی کی ہے نا۔ شائستہ کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی لیکن میں تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی تھی۔ میری اور زاویار کی شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے اور میں سسرال سے الگ ہو گئی تھی۔
دراصل میں اور زاویار ایک ہی کال سینٹر میں نوکری کیا کرتے تھے اور وہیں ہم دونوں محبت کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ کال سینٹر کی نوکری میں کبھی دن کی ڈیوٹی ہوا کرتی تو کبھی رات کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے اور یہی بات میرے سسرال والوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں لڑکی ہو کر کیسے نائٹ ڈیوٹی کرتی ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں خاندانی نہیں ہوں، کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی لڑکیاں ایسی نوکریاں نہیں کرتی۔ زاویار کے گھر والے ویسے بھی ایک نوکری پیشہ عورت کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ لیکن زاویار کے آگے وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کی بہو تو بنا لیا لیکن اپنا نہ سکے۔ میری ہر چھوٹی بڑی بات میری ساس کی نظروں میں کھٹکتی۔ مجھے گھر کے کام کاج بھی نہیں آتے تھے۔ نوکری کی وجہ سے میں نے کبھی گھر کو وقت ہی نہیں دیا تھا۔ اسی بات کو لے کر وہ مجھے کچھ کہہ دیتی تو میں ان سے جھگڑا کرنے کھڑی ہو جاتی۔ 3-4 مہینے ہی ہم نے ایک ساتھ گزارے اور اس کے بعد گھر میدان جنگ بن گیا۔ نہ مجھ سے خاموش رہا جاتا تھا، نہ زاویار کی ماں میری خامیوں کو نظر انداز کیا کرتی تھی۔ زاویار کا حال تو فٹ بال جیسا ہو گیا تھا۔ وہ ماں اور میری بیوی کے درمیان جب گھن چکر بن گیا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی ماں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا اور کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ نوکری پیشہ عورت ہی تمہیں ہم سے الگ کر دے گی، ایسی عورتیں بڑی ہی چالاک ہوتی ہیں۔ لیکن زاویار نے صرف اس وجہ سے الگ گھر کی راہ اختیار کی کیونکہ میں پریگننٹ تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دنوں میں پریشان رہوں۔ زاویار کی ماں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگ الگ ہو رہے ہو تو پھر اپنی پریشانیوں اور مسئلوں میں ہمیں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی امید سے ہے، اسے اسپتال بھی خود ہی لے کر جانا اور اس کا دھیان بھی خود ہی رکھنا۔ میں بہو کی خاطرداریاں کرنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ مجھے بھی ان سے خاطرداریاں نہیں چاہیے تھیں۔ میں نے بھی سامان اٹھایا اور زاویار کے ساتھ الگ گھر میں نئی زندگی شروع کی۔ میرے لیے تو الگ گھر اور زاویار کے ساتھ یہ زندگی کسی فینٹیسی جیسی تھی، لیکن 4 دن میں ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اب تک تو میں نوکری کرتی رہی تھی، اسی لیے مجھے گھرداری کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ جب نوکری چھوڑی تو شادی ہو گئی، لیکن اب جب الگ گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ گھرداری کس چڑیا کا نام ہے۔ مجھے تو دن میں تارے دکھائی دینے لگے تھے۔ کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، نہ جانے کتنے کام تھے۔ کام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی اور اسی میں ہی شام ہو جاتی۔ دوسرے کام کی باری ہی نہیں آتی تھی۔ نہ ڈھنگ سے کھانا پک پاتا تھا، نہ ہی زاویار کے کپڑے پریس ہوتے۔ 2-4 ہفتے یہ معاملہ چلا اور اس کے بعد زاویار کی بس ہو گئی۔ کہنے لگیں کہ فاطمہ کب تک ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ میں جانتا ہوں تم حاملہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارا گھر ہی تتر بتر ہو جائے۔ نہ ہی مجھے وقت پر کھانا ملتا ہے، نہ ہی استری شدہ کپڑے ملتے ہیں۔ بتاؤ میں نوکری پر کس طرح جاؤں گا؟ میں صبح کا گیا شام کو تھکا ہارا لوٹتا ہوں تو گھر کی یہ حالت دیکھ کر میری جان جلنے لگتی ہے۔ زاویار دھیرے دھیرے مجھ سے بدظن ہو رہے تھے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن ایک مرد کو عورت وہی اچھی لگتی ہے جسے گھرداری کے طور طریقے آتے ہیں، اور میں فی الحال ان طور طریقوں سے ناواقف تھی۔ زاویار کو بھی سمجھ آنے لگا تھا کہ کیوں ان کی ماں مجھ سے ناراض تھی۔ زاویار اکثر باتوں میں کہتے کہ فاطمہ یہ گھرداری تمہارے بس کی بات نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہ ہی تم اپنا خیال رکھ سکتی ہو نہ ہی گھر کا۔ میں کسی صورت اس جوائنٹ فیملی میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا اور اس نوکرانی کو رکھ لیا جو میرے گھر کے دروازے پر خود ہی کام مانگنے آئی تھی۔ میں نے گھر کے تقریباً سارے ہی کام اس کے ذمہ ڈال دیے تھے۔ وہ صبح آتی، کھانا چڑھاتی، ساتھ ہی صفائی بھی نمٹا دیتی، ہفتے میں ایک دفعہ میرے سارے کپڑے بھی دھو دیا کرتی، اور اسی طرح اچھے خاصے کام نمٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں زاویار کو اس سے کچھ مسئلہ تھا۔ وہ مجھے صاف صاف کہنے لگے کہ گھر کے کام کے لیے تم نے ایک انجان لڑکی کو رکھ لیا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیسی ہے، بہتر تھا کہ تم خود ہی گھرداری سیکھتی۔ زاویار کی اس بات پر میں چڑ سی گئی اور زاویار سے کہا کہ اسی لیے مجھ سے شادی کی تھی نا، تاکہ ماں سے بنا کر رکھ سکو۔ اب تو تمہیں تمہارے سارے کام ہوئے مل رہے ہیں نا، پھر کیا تکلیف ہے؟ یقیناً تمہاری اماں نے ہی تمہیں کوئی پٹی پڑھائی ہے جو تم میرے سکون کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں میں کایا ایسی پلٹی کہ وہ ہنا کے آگے پیچھے بھورے کی طرح منڈلانے لگے تھے اور میرے لیے زندگی ایک تنگ دائرے میں قید ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا کہ جیسے میں ہر وقت ہنا اور اپنے شوہر پر نظر رکھ رہی ہوں اور کوئی کام ہی نہیں۔ ہنا کی موجودگی میں تو مجھے کسی پل قرار بھی نہیں آتا تھا۔ اگر اسے نکال دیتی تو مجھ سے گھر کے کام کاج نہ ہوتے۔
اور پھر میں نے شائستہ کی بات پر عمل کیا اور ایک دن ہینا سے کہہ دیا کہ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی کے دن شروع ہو گئے، وہ سارا دن گھر پر رہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کی غیر موجودگی میں رات کے وقت آ کر سکون سے سارا کام کر لیا کرو، وہ بھی تمہیں تنگ نہیں کیا کریں گے۔ مجھے لگا کہ ہینا اس بات پر انکار کرے گی اور کہے گی کہ وہ آدھی رات کو کام کرنے کیوں آئے گی، لیکن میں اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے خوشی خوشی کہا کہ ہاں باجی ٹھیک ہے، مجھے بھی صاحب کے سامنے کام کرنا اچھا نہیں لگتا، میں کمرے کی صفائی کرتی ہوں تو وہ نہ جانے کتنے چکر کاٹ جاتے ہیں، مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے، اچھا ہے میں بھی ان کی غیر موجودگی میں سکون سے کام کر لوں گی۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوگی اور اگلے دن ہینا صبح کام پر نہ آئی تو شوہر نے فوراً ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تمہاری نوکرانی نہیں آئی؟ تم بڑی سکون سے بیٹھی ہوئی ہو۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے نوکرانی ہٹا دی ہے، میں سارا دن آپ کی خدمت کروں گی اور آج جب آپ نوکری پر جائیں گے تو گھر کے کام بھی نمٹا دوں گی، ویسے بھی آپ کو میرا نوکرانی رکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا نا، اور میں بھی گھر کے کام کاج کرنے کے قابل ہو چکی ہوں، شروع کے 3 مہینے گزر گئے ہیں تو الٹی متلی میں بھی کافی کمی ہو گئی ہے، میرے لیے گھر سنبھالنا اب زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے اصل بات ہضم کر لی اور خود زاویار کے سامنے اچھی بیوی ہونے کا ناٹک رچایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زاویار کو یہ بات پتہ چلے کہ میں نے ہینا کو رات میں کام کے لیے بلا لیا ہے، مجھے یقین تھا کہ وہ اس بات پر اعتراض کرتے یا پھر انہیں لگتا کہ میں ان پر شک کرنے لگ گئی ہوں۔ میں ہر حال میں اپنے رشتے کو بچانا چاہتی تھی اور گھر کے سکون کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے زاویار سے پوری بات کو چھپا لیا تھا۔ اب زاویار رات کو 8 بجے اپنی نوکری کے لیے نکلتے اور اس کے بعد ہینا ہمارے گھر چلی جاتی، وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی اور جلدی جلدی کام بھی کر لیتی، اس کے ہاتھ میں بڑی پھرتی تھی، میں اسے کام کرتا دیکھتی تو سوچتی پتہ نہیں میں کب اس طرح کے گھر کے کام کرنے کے قابل ہو سکوں گی۔ وہ مجھ سے میرے سسرال کے بارے میں بھی سوال جواب کرتی، میں نے بھی اسے اپنے دکھی دل کی داستان سنا دی، اسے بتایا تھا کہ کس طرح میری ساس نے میرا جینا مشکل کر رکھا تھا اور میں تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی ہوں۔ وہ کام کرتے کرتے میری باتیں بھی سنتی اور مجھ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتی، پھر وہ خود ہی بتانے لگیں کہ فلاں گھر میں فلاں ساس بھی بہو پر اسی طرح ظلم ڈھاتی ہے، مجھے تو یہ ساس نام کی بلا پسند ہی نہیں ہے۔ مہینہ کی بات پر ہنس پڑتی اور کہتی کہ کیا کریں، یہ رشتہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اب ہم اسے مٹا تو نہیں سکتے نا۔ وہ سر ہلا کر رہ جاتی۔ اب مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی، بلکہ ہم دونوں کے درمیان کافی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ زاویار کی نائٹ ڈیوٹی کو ہفتہ ہو گیا تھا اور اس کے 1 ہفتے میں زاویار مجھ سے بہت خوش تھے، انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں سارے گھر کے کام میں نے خود کیے ہیں۔ میں بھی ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتی کہ ہاں دیکھو میں نے گھر کے کیسے کام کر لیے ہیں۔ زاویار کی 1 مہینہ نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اور 1 مہینہ ڈے، وہ رات کو 8 بجے جاتے تو صبح کے 9 بجے واپس لوٹ کر آتے۔ مہینہ کو اتنی رات کو واپس اپنے گھر نہیں جانے دیا کرتی تھی، بلکہ اسے فجر تک روک لیتی، وہ رات بھر مجھ سے باتیں بھی کرتی اور میری خدمت بھی۔ میرے پیروں میں بہت درد رہنے لگا تھا، وہ میرے پاؤں دباتی، مجھے بادام والا دودھ پلاتی، بچے کی صحت کو لے کر طرح طرح کے نسخے بتاتی۔ میں حیران ہی رہ جاتی کہ اتنی جوان لڑکی کو یہ باتیں کیسے معلوم ہیں، لیکن وہ کہتی کہ باجی میں اتنے عرصے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں، اب مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حاملہ عورت اور بچے کی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ذمہ دار ہے اور اسے میرا خیال بھی بہت ہے۔ جب سے ہینا میرے ساتھ رات کو رکنے لگی تھی مجھے رات کو نیند بھی آنے لگ گئی تھی۔ پہلے تو میں سارا وقت زاویار کے انتظار میں ہی جاگتے جاگتے گزار دیا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک رات وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی، ساتھ ہی اس نے مجھے باداموں والا دودھ بھی پینے کے لیے بنا دیا۔ میں وہ پی کر بستر پر لیٹی تو مجھے فوراً ہی نیند آنے لگی۔ آدھی رات کو مجھے نیند میں ایسا لگا کہ جیسے میری سانس بند ہو رہی ہو۔ جب سے میں حاملہ ہوئی تھی مجھے سانس لینے میں کافی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ گرمی کے دن تھے اور حمل کے دنوں میں گرمی کا وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے، مجھے بھی سانس لینے میں بہت دقت ہوتی تھی اور اب بھی نیند میں ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میری سانس رک رہی ہو۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنی آنکھ کھولی اور میری جان نکل گئی، کیونکہ میری سانس حمل کی وجہ سے نہیں رک رہی تھی بلکہ میرے منہ پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے میں نے مچلنا شروع کر دیا۔ میں بری طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی لیکن میرے لیے خود کو بچانا بہت مشکل تھا۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ بند ہونے لگا اور پھر اچانک ہی مجھے یہ سوچ کر ہمت آئی کہ میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے پیٹ میں میرے شوہر کا بچہ بھی ہے، اور اگر میں نے اس وقت اپنا ہاتھ پاؤں نہ چلائے تو ہم دونوں ہی زندگی ہار دیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے اوپر موجود کو دھکا دیا
हिना को आवाज़ें देने लगी। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरे कमरे में आया है और किसने मेरे साथ ये घटिया हरकत की है। घर के अंदर बहुत सारे कदमों की चाप उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक से ज़्यादा लोग मौजूद हो। मैं घबरा गई। मैंने अंधेरे का सहारा लिया और तेज़ी से बिस्तर से उठ के और वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। जो शख्स कमरे में मौजूद था शायद उसे मेरे कमरे के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, इसलिए वो अंधेरे में ना ही मुझे देख पाया था और ना ही उसे ये इल्म हो सका था कि मैंने खामोशी से खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है। एक बात मेरे हक़ में बहुत बेहतर हुई थी कि वॉशरूम आने तक मैंने तकिए के नीचे रखना अपना मोबाइल फ़ोन मुट्ठी में भी डुबा लिया था और मेरे पास यही वाहिद ज़रिया था जिससे मैं खुद को बचा सकती थी। मैंने जल्दी से अपने शोहर को फ़ोन में लाया और उन्हें बताया कि घर में चोर घुस आए हैं, क्योंकि मुझे यही लगा था कि कोई रात के अंधेरे में मेरे घर में चोरी की नीयत से आया है। ये सुनकर ज़ावियार परेशान हो गए और उन्होंने सख्ती से मुझे ताकीद की कि मैं वॉशरूम का दरवाज़ा ना खोलूं और उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। मुझे अपने शोहर का इंतज़ार था। घर की सारी लाइट्स खुल चुकी थी। घर में जो लोग मौजूद थे वो मुझे तलाश कर रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं वॉशरूम में हूँ, इसीलिए वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। गुजरते लम्हे के साथ मेरा सांस बंद होने लगा। कुछ देर और मुझे इसी तरह वॉशरूम में गुजरी तो मैं चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं आया था और जब होश आया तो मेरे सामने ज़ावियार खड़े थे। अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थे। मुझे होश में आता देखकर वो फौरन मेरे करीब आए, मेरे माथे पर हाथ रखा और पूछने लगे कि मैं ठीक हूँ ना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या था, घर में चोर कैसे घुसे थे। ज़ावियार ने एक दुख भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि ये सब तुम्हारी झूठ की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुमने हिना को मेरी गैर मौजूदगी में रात को घर बुला लिया है। मुझे तो पहले ही दिन वो लड़की बहुत चालाक और धोखेबाज लगी थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। मैं चोरी छुपके उस पर नज़र रखने लगा। जब वो काम करती तो मैं कमरे के कई चक्कर लगा लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो तुम्हारी अलमारियों की तलाशी ले रही हो, हमारे सामान को चेक कर रही हो। लेकिन मैं ये बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि ये मेरा वहम होता। मैं किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। और फिर जब तुमने मुझे बताया कि तुमने हिना को निकाल दिया है और घर के काम खुद करने लगी हो तो मुझे सुकून हो गया था, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम झूठ से काम लोगी और मेरे पीछे एक गैर लड़की को सारी रात के लिए घर बुला लोगी। उसने 1 हफ्ते तक तुम्हें दूध में नींद की दवा दी और सोने के बाद घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को अच्छी तरह जायज़ा ले लिया। वो एक गुरु के लिए काम करती थी और फिर जब उसे हर बात का अच्छी तरह इल्म हो गया और उसने जान लिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे ससुराल से भी कोई वास्ता नहीं है, तो उसने मौका देकर कल रात अपने पूरे गैंग को हमारे घर बुला लिया। तो नींद की दवा लेकर बेहोश हुई भी थी तुम। उसके गैंग के लोगों ने आकर न सिर्फ घर का सारा सामान लूटा, बल्कि जब उन्हें लगा कि तुम होश में आ रही हो तो उन्होंने तुम्हारे मुंह पर तकिया रखकर तुम्हें मारने की भी कोशिश की। अगर तुम कल रात हिम्मत से काम ना लेती तो शायद अपनी ज़िंदगी ना बचा पाती, क्योंकि वो सफाक गिरोह आज से पहले भी बहुत से घरों में डकैतियां कर चुके हैं और मुज़ाहमत करने वाले लोगों को कत्ल करना उनकी आदत है। खुदा ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी, अलबत्ता हमारा सारा सामान लुट चुका है, क्योंकि मेरे आने तक तकरीबन सारा ही गिरोह फरार हो चुका था। अलबत्ता हिना पकड़ी गई और उसी के बयान से ये सारा सच पता चला है। ज़ावियार की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जाने अनजाने अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी को मुश्किल में डाला था। मैं रोने लगी थी क्योंकि मैंने गलत इंसान पर एतबार किया था। ज़ावियार ने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगे कि देखो फातिमा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती, मेरी माँ की छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लेती, तो आज तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होती। बड़े बूढ़ों को रोकने टोकने से ही हम बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आता है। अगर मेरी माँ तुम्हारे गलत कामों पर तुम्हें ना टोकती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम गलत हो। अकेले रहना, अलग घर में ज़िंदगी गुजारना तुम्हारा बुनियादी हक है, लेकिन मिलजुल कर रहने के जो फ़ायदे हैं वो तन्हा रहने में कभी हासिल नहीं होते। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती तो हिना जैसी लड़की को कभी इतनी हिम्मत ना होती कि वो हमारे ही घर में घुसकर हमें अपना निशाना बनाती। मैं जानता हूँ कि नौकरी की वजह से तुम्हें घरदारी नहीं आती, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी घरदारी से ही बनती है, चाहे वो नौकरी पेशा ही क्यों ना हो। लेकिन घरदारी तो किसी भी औरत की बुनियाद होती है ना। अगर आज तुम ये सब नहीं सीखोगी तो कल को अपनी बेटी को कैसे सिखाओगी। ज़ावियार की बातों पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो सच कह रहे थे।
اگر میری ساس نے کبھی مجھے ٹوکنے کی کوشش کی تھی تو میں نے بھی آگے سے بھرپور انداز میں زبان درازی کر کے رشتوں میں بگاڑ پیدا کیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر ساس پر پڑی جو میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ میرے لیے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ جب زاویار پیچھے ہٹے تو وہ آ کر میرے گلے سے لگ گئیں اور کہنے لگیں، فاطمہ تم بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہو۔ میں نے آج تک تمہیں جب بھی ڈانٹا اپنی اولاد سمجھ کر ہی ڈانٹا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے تمہاری نوکری سے اعتراض تھا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ نوکری پیشہ آور عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہر نوکری پیشہ عورت چالاک نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تم اتنی ہی تیز ہوتی تو ہنا جیسی لڑکی کے جھانسے میں نہ آتی۔ اپنی ساس کی بات سن کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واقعی نہیں میں اتنی پڑھی لکھی اور نوکری پیشہ لڑکی تھی، پھر بھی ہنا جیسی چال باز کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اسپتال سے ڈسچارج کیا تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، اب مجھے تنہائی میں رہنے سے خوف آتا ہے۔ میری ساس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اسپتال سے واپسی پر میں اپنی ساس کے ہمراہ اپنے سسرال لوٹ آئی تھی۔ زاویار بھی اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ میں نے ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی تھی جس سے وہ مرجھا گئے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر وہ اپنے اصل سے جڑے تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ میں نے جو سبق حاصل کیا تھا اس کے لیے مجھے ٹھوکر کھانی پڑی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ باقی لڑکیاں بنا ٹھوکر کھائے یہ سبق سیکھ لیں۔ مل جل کر رہنے میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ الگ رہنا ہر عورت کا بنیادی حق ہے، لیکن گھر میں بڑے بوڑھے کا ہونا برکت اور رحمت کا سبب ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟